السلام علیکم، میں حارث بن امین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن۔ تاریخ کے کچھ ایسے باب ہوتے ہیں جن کو بھلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بھلانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اور میری نظر میں کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے، اگر ان بابوں کو بھلانے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ ان کو یاد رکھا جائے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی غلطی، اس طرح کے کام دوبارہ ہونے کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ کم سے کم تر ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بھی اس طرح کے سیاہ باب موجود ہیں، اور اس میں سب سے بڑا 16 دسمبر 1971 اور 16 دسمبر 2014، یہ دو مختلف واقعات، لیکن یہ ایسے واقعات جنہوں نے پاکستانیوں کے دل چیر دیے تھے۔ آج ان پر گفتگو کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ 16 دسمبر ہے اور حزن و ملال کا دن ہے۔ دو ریفرنسز آپ نے دیے ہیں اس کے، لیکن اس سے بڑا بھی ایک ریفرنس ہے، وہ ہے وہ تاریخ کا۔ وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اس قسم کے اقدامات کیے کہ یہ جو سیاہ باب ہیں آپ کی تاریخ کے، اس کے بعد اس قسم کے ہونے والے یا اس قسم کے وہ واقعات جو ہو سکتے ہیں ان کی کوئی منصوبہ بندی کی گئی، کوئی پیش بندی کی گئی کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ کہ دوبارہ ایسا نہ ہو؟ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو 16 دسمبر کا واقعہ جو 1971 کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں، یعنی 2014 سے پہلے تو یہ 16 دسمبر ہماری تاریخ میں مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بن جانے کے حوالے سے ایک خونچکاں باب ہے ہماری تاریخ کا۔ دنیا میں ملک بنتے رہتے ہیں، ریاستیں ریاستوں سے نکلتی ہیں، علاقے علاقوں سے نکلتے ہیں، نئی حکومتیں آ جاتی ہیں، نئی ریاستیں بنتی ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک مسلسل عمل ہے۔ اور لیکن پاکستان کے ساتھ جو پاکستانیوں کی کمٹمنٹ کے حوالے سے، اور وہ لوگ جن کو ہم ملے یا جو ہم سے سینئر تھے یا وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، پھر انہوں نے ڈھاکہ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا، خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ ہم نے ان لوگوں کو ملے، ان میں زندگی گزاری، اور ان لوگوں کے واقعات، ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے فلٹر ہو کے پہنچتے ہیں ہم تک۔ میڈیا میں تو خیر کافی لوگ اس قسم کے ہیں جو ڈے ٹو ڈے ہونے والے واقعات کو بھی نظر میں رکھتے ہیں، لیکن تاریخ سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بن جانا یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کسی گھر میں سے بہت پیارے کی کسی کی موت ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان جب آزاد ہوا 1947 میں، تو مشرقی پاکستان رقبے کے اعتبار سے تو نہ صحیح، آبادی کے اعتبار سے، اپنے قدرتی وسائل کے اعتبار سے پاکستان کا مطلب مشرقی بازو کہا جاتا تھا اس کو۔ میں سیاسی معاملات میں نہیں جانا چاہتا، نہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں کہ کون کون عوامل تھے، کون کون عناصر تھے، اور کون کون افراد تھے یا ادارے تھے جنہوں نے مشرقی پاکستان کو ٹوٹنے سے نہیں بچایا۔ وہ رول پلے کر سکتے تھے۔ پھر یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں بھی، یعنی اس وقت کے متحدہ پاکستان میں یا ویسٹ پاکستان میں تھے، اب ہماری آرمی کا نام آتا ہے، ہمارے سیاستدانوں کا نام آتا ہے، جو مشرقی پاکستان کو ٹوٹنے سے بچا سکتے تھے۔ وہاں پر جو بھی معاملات چل رہے تھے سیاسی نوعیت کے تھے، ان کو روکا جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں رکے۔ ایک تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، دوسرا ہمارے 90,000 کے قریب فوجی جوان جو تھے اور سویلینز بھی تھے، اور وہ انڈیا کی قید میں چلے گئے۔ تو ایک طویل مطلب درد کا عالم تھا جو ختم ہونے کو نہیں آتا تھا۔ جن لوگوں نے اس واقعے کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے رونما ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان لوگوں کی یاداشتوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ کبھی کبھی کہتے ہیں گاہے گاہے باز خواہ ہی قصہ پاری نہ رہا۔ میں نے کہا تھا تیسرا ریفرنس ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم نے ان واقعات سے کچھ سبق سیکھا؟ ویری انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے نہیں سیکھا۔ نہیں سیکھا۔ ہم نے نہیں سیکھا۔ ہم اس قسم کی غلطیاں دوبارہ بھی کرتے رہے ہیں اور شاید کرتے رہیں گے۔ اور کوئی معجزہ ہوگا کہ ہم بطور ایک قوم کے اس قدر سینسٹائزڈ ہو جائیں اپنا دفاع کرنے کے حوالے سے، سیاسی معاملات کے حوالے سے، اور جمہوری تقاضوں کو نبھانے کے حوالے سے ہماری تربیت جو ہے، وقت آپ سے بہت ساری چیزیں ہیں وہ تقاضا کرتی ہیں۔ وقت آپ سے سب سے بڑا تقاضا یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے دفاع کا معاملہ، اپنی ریئلائزیشن کا معاملہ اور معروضی حقائق کو سمجھنے کا جو معاملہ ہے، اس کو اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ترجیح دیں۔
ایسا نہیں ہوا. گفتگو تھوڑی سی تکلیف دہ بھی ہے. 1974 میں فیض احمد فیض پاکستان کے بہت نامور شاعر ہیں, وہ ڈھاکہ گئے تھے اور واپسی پہ انہوں نے ایک غزل لکھی. وہ ہمارے دونوں واقعات جو ہیں نا, 2014 کا بھی بیچ میں اے پی ایس پہ جو اٹیک ہوا تھا اور 147 بچے ہمارے نوجوان, سوری پھول ہمارے نونہال, جو 10 سال کے بعد اگر ہم دیکھیں یعنی ڈاؤن دا روڈ, ان میں سے اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہوتے. کوئی فوج میں گیا ہوتا, کوئی بیوروکریسی میں گیا ہوتا, کوئی پالیٹکس میں گیا ہوتا, کوئی شاندار قسم کا پاکستانی شہری بنا ہوتا, لیکن ان سے یہ زندہ رہنے کا حق چھین لیا ہمارے دشمنوں نے. اور دشمن آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کا آئینی ہاتھوں سے دفاع کریں گے, اس وقت نہیں ہوا تھا. اور آج بھی یہ بات تشکیک کے عالم میں کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا دفاع جو ہے ابھی بھی انونسیبل نہیں ہے. ہم ابھی بھی ہمارے اندر اور ہماری سرحدوں پہ بھی بہت سارے ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان میں ہر لمحہ اس گھات میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی اور اس کو نقصان پہنچایا جائے. تو فیض کی نظم کا ذکر کر لیتے ہیں. جی پلیز. یہ غزل ہے ان کی کہ ہم کے ٹھہرے. پہلے میں 2014 کا جو واقعہ ہے نا ای پی ایس کا, اس پہ اس شعر کا خاص طور پر حوالہ دوں گا کہ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار, خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. اور کتنے واقعات اس قسم کے ہوں گے, تب جا کے ہم ریئلائز کریں گے اس بات کو کہ ہماری قومی ذمہ داری کیا ہے اور ہمارے قومی مفادات جو ہیں ہمارے انفرادی مفادات کے اوپر کتنی زیادہ ان کو برتری حاصل ہونی چاہیے. ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد, پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد, کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار, خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے, تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد. دل تو چاہا پر شکستے دل نے مہلت ہی نہ دی, کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد. ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے, ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. تو فیض گئے تھے اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے مشرقی پاکستان, جو اس وقت تک بنگلہ دیش بن چکا تھا. 3 سال گزر چکے تھے, وہاں پر حکومت شیخ مجیب الرحمان کی تھی, لیکن رشتے تو وہی پرانے تھے. تو پاکستانیوں کے, سبھی پاکستانیوں کے اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ رشتے سلامت تھے. وہ بھی بہت روئے, ہم بھی بہت روئے, لیکن یہ واقعہ ہو گیا. تو شاہ جی, کیا یہ ایک واقعہ کافی نہیں تھا کہ ہم سمجھ جاتے کہ اس طرح کی غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے؟ سر آپ نے کہا نا کہ ہم اس واقعے سے بھی نہیں سیکھے, تو کسی قوم کے لیے اس سے بھی بڑھ کر کیا تکلیف ہو کہ اس کے بعد وہ اٹھے, جاگے اور اپنی حیثیت کو پہچانے؟ دیکھیں, جو پاکستان ریمیننگ ہے اس کی ہسٹری 71 کے بعد آپ دیکھ لیں. بھٹو کو 77 میں اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا, 79 میں اس کو پھانسی دے دی گئی. ایک طویل دور ماشاء اللہ کا پاکستان میں آیا, پھر ایم آر ڈی کی موومنٹ ہے, پھر جنیجو کی گورنمنٹ ہے, پھر بینظیر بھٹو پاکستان 86 میں آ جاتی ہیں, فقید المثال ان کا استقبال ہوا, 88 میں وہ برسر اقتدار آتی ہیں, 20 مہینے کی حکومت ہے, پھر چلتا کیا جاتا, پھر نواز شریف کی حکومت آ جاتی ہے. ہم نے نہیں سیکھا انفارچونیٹلی. یہ بات اس لیے تکلیف دہ ہے کہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, اور جو ہمارے مقتدرہ ہے اور ہمارے جو سیاسی زعماء ہیں, ہمارا جی چاہتا کہ ہم ان کی عزت کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی وہی تکلیف ہو جو مشرقی پاکستانیوں کو ہوئی تھی, جو مغربی پاکستانیوں کو اب بھی ہو رہی ہے. تو تاریخ تو کبھی مطلب اس کا پہیہ رکتا نہیں ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا جو رخ ہے وہ کون سا متعین کرنا چاہتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کیا ہم نے کچھ سیکھنا ہے, سیکھنا تو ہے, بہتر ہوگا کہ ذرا جلدی سیکھ لیں. تو دوسرا واقعہ میں ذکر کر رہا تھا مشرقی پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کے حوالے سے. ہماری فلم میں, ہماری شاعری میں وہ ایک درخشاں دور گزرا ہے. کس کس کا نام لیجیے آپ, فردوسی بیگم کا نام لیں, شبنم کا لیں, روبن گھوش کا لیں. رحمان ایک بہت بڑے اداکار ہوا کرتے تھے, انورا حسین ہوا کرتے تھے. مطلب کیسے کیسے لوگ تھے یار. ہمارا مطلب آپ اپنی مشرقی 71 سے پہلے کی پاکستانی تاریخ میں آرٹ اور لٹریچر اور معاشیات
ہمارے موسم سب کا ذکر کر لیں, آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ایک بہت شاندار درخشاں دور تھا ہمارا. اور پھر زہر گھل گیا ان پرسکون فضاؤں میں, تو وہ واقعہ ہو گیا. تو 2014 کے واقعے کا ذکر کر لیتے ہیں اب ہم. شاہ جی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کر 2014 کے بھی افسوسناک دسمبر کا ذکر کریں گے. ہاں, خواتین و حضرات یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سر 16 دسمبر 2014 وہ مطلب اگر بندہ ویژولائز کرے, آپ کے سامنے اگر ویژولز آ جائیں یا آپ اس وقت کو تصور کریں 10 سال پہلے, وہ کتنا تکلیف دہ عمل تھا. صبح کے 8 بجے اور ایک ایسی خبر آئی کہ جس کو دل ماننے کو تیار نہیں تھا. لوگ ٹی وی سکرینز پر وہ مناظر دیکھ کر رو رہے تھے. آپ دیکھیں 147 بچے ہیں ہمارے, اور پھر پرنسپل تھی طاہرہ قاضی, وہ بھی نشانہ بنی. لیکن یہ اس وقت کی جو ٹیررزم کی سپیرٹ تھی نا, وہ بڑی المناک ہے. چن چن کے ہمارے اسکول جو تھے ان پر اٹیک کیا جا رہا تھا. طالبان دن دناتے پھر رہے تھے یہاں پر. تو وہ سوات میں, مالاکنڈ میں, ادھر سب علاقوں میں جہاں پر ان کی کنسنٹریشن تھی, انہوں نے اسکولز, خاص طور پر بچیوں کے اسکول جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تھا. تو بڑا ایک مطلب وحشتناک دور گزرا ہے. تو ان میں یہ واقعہ ہوا ان دنوں میں. اسلام آباد میں 2014 کا وہ دھرنا جاری تھا. تو 16 دسمبر کا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ طاہر القادری اور عمران خان دونوں ہی اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے آئے تھے. 126 کا دنوں کا انہوں نے دھرنا دیا. تو مولانا تو حسب توقع وہ سب سے پہلے نکل گئے یہاں سے پتلی گلی سے, جب حالات و واقعات جو ہے وہ تبدیل ہوئے. لیکن عمران خان صاحب یہاں پر موجود تھے. تو پھر انہوں نے یہ, میرا خیال ہے کہ ہوش مندی کا ہی کام تھا کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو پھر انہوں نے بھی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن یہ واقعہ اتنا خوفناک ہے, اتنا خوفناک ہے کہ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ یار اگر وہ بچے آج زندہ ہوتے جو ٹیررسٹوں کی ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنے, تو آج وہ کسی اور عالم میں ہوتے. ان کے والدین بھی ان کو اسی طرح سے باقی لوگوں کی طرح سے ان کو گھر میں بیٹھے ان کی مطلب خدمت کرتے, اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے. کوئی افسر بن چکا ہوتا, مطلب اے پی ایس کے بچے کوئی نارمل عام سکولوں ٹارٹ کے سکولوں کے بچے تو نہیں تھے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ واقعہ بڑا خطرناک بھی ہے. اور جب وہ رونما ہوا تو پورے پاکستان کی نبضیں جو تھی تھم گئی, یا اللہ یہ خبر جھوٹی اور اس ہو. وقت لگ رہا تھا کہ اب پورا پاکستان ایک ہو گیا ہے. کیا سیاستدان ہیں, کیا ان کے سپورٹرز ووٹرز ہیں. لیکن سر 10 ایسا سال ہوا گزر نہیں جانے ہے. کے بعد سب کچھ پھر بٹا ہوا نظر ایسا ہی آتا ہے. ہوا نا, ایسا ہی ہوا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں. تاریخ کا ایک ہی بدترین درجے کا سبق ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. یہ اٹل حقیقت بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے. میں نے کہا بدترین درجے کا سبق یہ ہے کہ کوئی سبق نہیں اس سے سیکھتا. مطلب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ان کو گرفتاریاں بھی ہوئیں. ان کو وہ تو دہشت گرد تو پہلے ہی ڈکلیئر تھے ٹی ٹی پی والے. لیکن جب ہمارے ہاں اس کے بعد حکومت بنی ہے عمران خان صاحب کی, انفارچونیٹلی تو ان کی پالیسی جو طالبان کے حوالے سے تھی اس میں مبینہ طور پر جو لوگ اس واقعے کے مطلب یہ کہ ذمہ دار لوگ تھے یا ان سے جڑے ہوئے نیٹ ورک کے لوگ تھے, ان کو معافیاں تلافیاں بھی ہوئی, ان کو واپس بھی بھیج دیا گیا, یا ان کے بارے میں نرم پالیسی ریاست نے اختیار کر لی. تو نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی ونس اینڈ فار آل آپ کو اس کا راستہ بند کرنا چاہیے تھا کم وقت میں کہ یہ اے پی ایس جیسا کوئی واقعہ دوبارہ ہم ہونے نہیں دیں گے. لیکن اس کے بعد بھی بے شمار ایسے واقعات ہوئے. حال ہی میں ہمارے دیکھ لیجئے, کوئی دن جاتا ہے جب سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے ایون مطلب ہماری سیکورٹی فورسز کے پولیس کے لوگوں کو کے پی میں جس طرح سے مارا جا رہا ہے, بلوچستان میں جس طرح سے وہ اٹیک کرتے ہیں, تو اس وقت کچھ ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت تھی جو ریاست نے نہیں لی. شاہ جی اس وقت تو ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو اختیارات دیے گئے تھے کہ ان ملیٹنٹس کو سزائیں وہ دے گی, ملٹری کورٹ دے گی. تو وہ تو آج بھی مسئلہ اسی طرح سے. میں نے کہا نا کہ جو نہیں اس تو ان وقت ملیٹنٹس کو سر مطلب ملٹری کورٹس میں سزا دے دینی چاہیے تھی یا نہیں؟ کیوں نہیں دینی چاہیے تھی. کہنے کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہماری جو ریاستی پالیسی ہے, یعنی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی پالیسی, کیا پالیسی ہے. اتنا بڑا نقصان ہمارا ہو گیا.
ٹھیک ہے, آج بھی جا کے ذرا 10 سال گزر گئے ہیں, آپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ جا کے انٹرویو کیجیے نا, وہ تصویریں رکھ کے انہوں نے اپنے پیاروں کی تصویریں, ان کے بستے, کتابیں گھر کے اندر پڑی, ان کی یونیفارم, ان کی شرٹس وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. کیا بات کریں آپ, کوئی دکھ اس دکھ کا مداوع کر سکتا ہے, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ پیرنٹس آج بھی جس عذاب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کتنے ایسے پیرنٹس ہوں گے جو اپنے بچوں کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ سر دنیا سے چلے گئے. بچوں کے جانے کا اور اس طرح جانے کا صدمہ اپنی جگہ, اور اس کے بعد انصاف کی عدم فراہمی وہ کتنی تکلیف دیتی ہوگی ان کو, نہیں مجھے چونکہ اس کے بارے میں علم نہیں کیونکہ ہے, وہ اور ابھی بھی میرا تصاویر لے میرا کر خیال ہے احتجاج کہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے قاتلوں کو سزائیں دی جائیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں چونکہ یہ آرمی کا اپنا ایک سسٹم ہے, تو آپ کے پاس مکمل طور پر اطلاع تو شاید نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی تھیں, لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ان کے بارے میں ریاستی پالیسی میں جو نرمی آئی ہے, وہ لوگ آج بھی اب کسی نہ کسی جگہ پہ سلیپر سیلز ان کے موجود ہیں, تو ان کے ہینڈلرز بھی موجود ہیں, ملک کے اندر بھی موجود ہیں, ملک کے باہر بھی موجود ہیں. آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ اے پی ایس کے واقعے سے آپ نے کچھ سبق سیکھا ہے, کیا ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اتنے زیادہ میچور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہو کہ پاکستان میں ہم نے اب ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ ریاست مخالف جو عناصر ہیں ہم نے ایک تو ان کو دوبارہ ایکٹیو نہیں ہونے دینا, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے سیاسی طور پر بیہیو کرنا ہے. ہمارے ریاستی اداروں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے, اور ٹاپ آف آل چونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ یہاں پر موجود ہوتی ہے. پاکستان میں مطلب کافی عرصے سے اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ جی الیکٹڈ گورنمنٹس موجود نہیں, ان کی لیجیٹیمیسی پہ اور ادروائز اس پہ بات ہو سکتی ہے, وہ سیاسی ایک معاملہ ہے, لیکن ڈائریکٹ آرمی نے کبھی ٹیک اوور نہیں کیا. لیکن یہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گی حقیقت کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور فیوچر میں آپ کو پیش بندی کرنی ہے کہ دوبارہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو. اور یہ سب پوائنٹ اس پر سب اتفاق بھی رکھتے ہیں. شاہ جی آپ نے بات کی الیکٹڈ گورنمنٹس کی, تو خیبر پختونخوا کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے چیف منسٹر عمران خان صاحب سے ملنے, اپنی لیڈر سے ملنے آج پنجاب جاتے ہیں اڈیالہ جیل, اور ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ بھی تو ان کے ساتھ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ یہ بیہیویئر رکھ رہی ہے. تو اگر مل لیتے تو یار کوئلے بولیں, پپیہے بولیں, ہم اگر بولیں تو ایک گل ٹھہرے. بھئی جس کا جی چاہتا ہے جا کے عمران خان کو مل لیتا ہے, تو علی امین گنڈا پور بھی جا کے مل لیتے, تو اس میں کیا کون سی قیامت آ جانی تھی. ٹھیک ہے نا, 26 نومبر کے واقعے کے بعد تو یہ ریاستی سطح پہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب اس قسم کی کوئی چڑھائی نہ اسلام آباد پہ نہ کسی اور جگہ پہ نہیں کرنے دی جائے گی, یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جا کے ملاقات کرنی تھی تو کر لینے دیتے, یا خبر نہ بنتی, اور اگر خبر بنتی تو اس پہ کم از کم اس قسم کے کوئی مضمرات سامنے نہ آتے کہ جی آپ نے کوئی ڈیموکریٹک رائٹ ہے کسی کا. شاہ جی ویسے چڑھائی کا لفظ آپ نے استعمال کیا, یہ زیادتی نہیں ہوگی احتجاج کرنے والوں کے ساتھ, احتجاج کرنے کو چڑھائی کہنا؟ میں یہی کہتا ہوں بھائی آپ احتجاج کہہ لیں. میری نظر میں تو سر اصل چڑھائی فارم 47 کی حکومت نے کی ہے, پارلیمنٹ کے اوپر آ کر بیٹھ گئے. یہ بات بھی بالکل آپ کی صحیح ہے, اس فورم پہ جا کے یہ بات اٹھا لیتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں شہباز شریف نہیں, صاحب ان کے دونوں پاس. کو اگر کمپیریزن کیا جائے تو اصل چڑھائی کس نے کی ہے اسلام آباد کے اوپر؟ آپ کو بھی پتہ آپ اتنے چوچے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں سر. وہ جو لوگ کرتے ہیں اس قسم کی, شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہاں پر آپ کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, آپ یہاں پر حکومت کیوں کر رہے ہیں, یہ پوچھا جا سکتا ہے سوال ان سے, اور لوگ پوچھ بھی رہے ہیں. واپس آتے وہی ہیں جو پوچھنے کے لیے آتے ہیں سر, پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ چڑھائی کر رہے ہیں اسلام آباد. میرا خیال وہ یہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے بھائی, وہ یہاں پر آگے کچھ اور کرنے کے لیے آتے ہیں, اور جو انہوں نے کیا ہے اور جو ریاستی اداروں نے کیا ہے اس پہ بہت ساری تشویش بھی پائی جاتی ہے, کیونکہ کبھی نہ کبھی کلیئرٹی ہو جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ سیاسی معاملات کو مجھے بڑا اچھا لگا تھا, اور آپ کو بھی لگا تھا جب میں نے کہا تھا کہ اچھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف واپس گئے ہیں, مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا چاہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں. تو مذاکرات کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح سے میں اب یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر عمران خان سے علی امین گنڈا پور جا کے ملاقات کر لیتے تو اس میں کون سی قیامت آ جاتی. کوئی قیامت نہیں آنی تھی, کچھ بھی نہیں ہونا تھا نا. اب یہ ہے کہ چونکہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی, تو آج رات بھی اس پہ سب بڑے بڑے بزرگ جمہور جو ہیں وہ دور کی کوڑی لائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو میرا خیال ہے کہ بیہیو کرنا چاہیے. اور شاہ جی آپ نے ذکر کیا کہ مذاکرات کا, تو مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے تو ایک خواہش بھی ظاہر کی گئی, اگر اس کو گرین سگنل کہیں, پہلے ان کی طرف سے ایک ریڈ لائن نہیں کرتے بھائی
ابھی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سیریسنس شو نہیں کر رہی ہے یا کر رہی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات ہوں گے، مجھے نہیں لگتا یہ مذاکرات ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو کھیل ہے نا، پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی ورسز گورنمنٹ، یہ ڈی کے اندر چلا گیا ہے. اب اس کا فیصلہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اور میری خواہش کتابیں نہیں ہیں، چیزیں نا اس طرح سے موو کرتی ہیں. میڈیا کا اپنا ایک رول ہے جس پہ میں بات بھی کرتا رہتا ہوں کہ میڈیا کو بیہیو کرنا چاہیے. اگر یہ چوتھا ستون ہے تو پھر یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، اس کو اپنے طور پر اپنی انڈیپینڈنٹ سولو فلائٹ نہیں لینی چاہیے. تو سیم از دا کیس ود ادر ریسٹ آف دا آرگنز آف دس اسٹیٹ. تو مذاکرات ایک بہترین راستہ ہے، آج بھی کھلے، کل بھی کھلے. باقی جو مجھے اس وقت کی معروضی صورتحال سمجھ آ رہی ہے نا، اس میں چیزیں فائنل سٹیج کی طرف جا رہی ہیں اور جڑی ہوئی ہیں ایک مربوط طریقے سے. مثلا فیض حمید صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا بھی مستقبل جڑا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا بھی مستقبل جڑا ہوا. تو مذاکرات کس چیز پہ ہوں گے؟ گورنمنٹ نے تھوڑی سی مطلب لینینسی دکھائی تھی، ایک عام آدمی کا اظہار کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے پھر ٹھٹا اور مذاق کر کے اڑا دیا. خواجہ آصف صاحب ہوں اور باقی بھی لوگ ہیں، عطا تارڑ صاحب کا ذکر بھی اس دن ہم نے کیا تھا. مطلب یہ کہ پنجابی کہتے ہیں کہ اگر کوئی وسنا چاہتا ہے تو انہوں وسن دو یار، میڑے مار مار کے آپ اس کو اور زیادہ کیوں دیوار کی طرف مطلب ہم لگا. مزید غلطیوں کی طرف نہ جائیں. میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں کرنا چاہیے. سر پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اور مجھے اور میری ٹیم کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.